بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں کھانے کے اوقات اور مقدار کے بارے میں جانتے ہیں کہ کس وقت میں کھانا زیادہ بہتر ہے اور کھانے کی مقدار کیا ہونی چاہیے۔ کھانا ہمیشہ صحیح معنی میں جب بھوک لگی ہوئی ہو تبھی کھانا چاہیے۔ بلا وجہ بار بار کھانے اور صرف لذت اور چسکے کی خاطر کھانے پینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ پرانا اصول ہے کہ جب خوب بھوک لگے تو کھانا کھائیں اور جب تھوڑی بھوک باقی رہے تو کھانا چھوڑ دیں۔ ایسا کرنے سے غذا اچھی طرح ہضم ہوتی ہے اور جسم کو لگتی ہے اور سینکڑوں بیماریوں سے حفاظت رہتی ہے۔ اس کے برخلاف کرنے یعنی بلا وجہ بار بار کھانے اور بغیر بھوک کے کھانے اور بہت زیادہ کھانے سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے اور کھائی ہوئی غذا نہ صرف بیکار ہو جاتی ہے بلکہ کئی بیماریوں کا سبب بھی بنتی ہے، جیسے کہ آج کل عام طور پر ایسا ہی ہو رہا ہے۔ طبی اعتبار سے بہت زیادہ تھکے اور سانس چڑھے ہوئے ہونے کی حالت میں کھانا نہیں چاہیے۔ اگر زیادہ تھکان ہو رہی ہے تو اس وقت میں تھوڑا آرام کرنے کے بعد ہی کھانا کھانا چاہیے۔ تھکن کی حالت میں خون کا دوران اپنے معمول پر نہیں ہوتا، اس لیے تھکے ہوئے ہونے کی حالت میں قدرے آرام کر کے اور سانس لے کر کھانا چاہیے۔ اگر گرمی وغیرہ سے آنے کی وجہ سے سانس چڑھا ہوا ہو تو سانس کے اعتدال پر آنے سے پہلے کھانا طبی اعتبار سے صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ تن کر اور جی بھر کر کھانا نہ کھائیے، بالکل ٹھوسم ٹھوس کر لیا، بلکہ اتنی مقدار پر اکتفا کیجیے کہ گنجائش اور طلب باقی رہ جائے، سانس لینے میں آسانی رہے اور دوسرے وقت میں بھی کھانے کی طلب اور خواہش موجود رہے۔ خاص طور پر بیماری کی حالت میں زیادہ کھانا اور بیماروں اور مریضوں کو زیادہ کھانے پر مجبور کرنا فائدہ مند نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بیمار ہے اور اس کو بار بار ہم پریشان کریں کھانے کے لیے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، جتنا وہ آسانی سے کھا لے بس اتنا۔ جو لوگ خوب پیٹ بھر کر اور پیٹ تن کر کھانا کھانے کے عادی ہوتے ہیں ان کی صحت اچھی نہیں رہتی اور ان کا معدہ اور ہضم بھی خراب رہتا ہے اور وہ اس عادت کی وجہ سے طرح طرح کے مسائل کا شکار ہونے لگتے ہیں اور طرح طرح کی بیماریاں ان کو لگ جاتی ہیں۔ جو غذا ابھی تک ہضم نہیں ہوئی وہ جسم پر بوجھ ہے، مزید غذا کھا کر اس بوجھ میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک پہلی غذا ہضم نہ ہو جائے اور جسم میں ہلکا پن نہ ہو جائے اس وقت تک دوسری غذا سے ہاتھ روکے رکھنا چاہیے۔ غذا اگر ہے تو خون اور جسم کی عمدہ جزو بن جاتی ہے اور اگر ہضم نہ ہو تو خمیر بن کر تعفن اور تیزابیت کی شکل اختیار کر کے زہر اور کئی بیماریوں کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے پہلی غذا کے اچھی طرح ہضم ہونے سے پہلے دوسری غذا کے استعمال سے پرہیز کرنا مناسب ہے۔ مختلف غذائیں ہضم ہونے کے اعتبار سے مختلف اوقات لیتی ہیں، بعض غذائیں جلدی اور بعض دیر سے ہضم ہوتی ہیں، تاہم ایک مستقل اور عام غذا کے بعد دوسری مستقل غذا طبی لحاظ سے کم از کم 6 گھنٹے کے فاصلے سے لینی چاہیے۔ غذا عام حالت میں مکمل طریقے پر تقریباً 12 گھنٹے میں ہضم ہوتی ہے۔ تقریباً 6 گھنٹوں میں وہ معدہ اور چھوٹی آنتوں سے گزر کر بڑی آنتوں میں پہنچتی ہے۔ 6 گھنٹے سے کم میں جو عام حالت میں غذا لی جاتی ہے وہ دو ہضم یا ڈبل ہضم کی خرابی کی وجہ سے جسم اور خاص کر معدے میں طرح طرح کی خرابیاں اور بیماریاں مثلاً بدہضمی، گیس اور تیزابیت وغیرہ پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ روزہ رکھنا کم خوری اور غذا میں وقفے کا بہترین طریقہ ہے، لہٰذا اگر وقتاً فوقتاً نفلی روزہ رکھ لیا کرے، مثلا ہفتے بھر میں 2 مرتبہ یا مہینے میں 3 مرتبہ یکم و بیش، تو کم خوری پر بآسانی عمل ہو جاتا ہے اور صحت و تندرستی کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جو لوگ وقتاً فوقتاً نفلی روزے رکھتے رہتے ہیں ان کی صحت پر اس سے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور ان کے بعد معدوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ سے شام کو یا رات کو سونے سے پہلے کھانا خواہ تھوڑا بہت ہی ہو کھا لینا چاہیے اور بھوک کی حالت میں کھائے پیے بغیر نہیں سونا چاہیے۔ اس کا خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے، چاہے 2-4 کھجوری ہو، 2-4 چھوارے ہی ہو، لیکن کھانا ضرور چاہیے۔ بھوک لگی ہوئی ہونے کی حالت میں رات و دن میں کسی بھی وقت سونا طبی اعتبار سے صحت کے لیے فائدہ مند نہیں بلکہ نقصان دہ، اگرچہ شرعی اعتبار سے گناہ نہیں۔ اس لیے جب صحیح معنی میں بھوک لگ رہی ہو اس وقت سونے سے پرہیز کیجیے۔ اگر سونے کا زیادہ تقاضا ہو تو پہلے کچھ تھوڑا بہت کھا لیجیے، اس کے بعد سو جائیے۔ خالی پیٹ نہیں سونا چاہیے۔ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے ہی سو جانا بھی طبی اعتبار سے صحت کے لیے مضر اور نقصان دہ سمجھا گیا ہے، اور طبی لحاظ سے کھانا کھاتے فوراً کوئی کام خصوصاً محنت کا اور تیز ورزش اور دماغی کام نیز مباشرت نہیں کرنی چاہیے، اور غذا کے بعد کچھ دیر بدن کو ہلکی پھلکی حرکت دینی چاہیے، مثلا کچھ چہل قدمی کر لی جائے۔ طبی لحاظ سے رات کا کھانا سونے سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے کھا لینا چاہیے۔ اگر رات کو دودھ پینے کی عادت ہو تو سونے سے آدھ گھنٹہ پہلے پیا جائے
اور رات کا کھانا کھاتے وقت دودھ پینے کی گنجائش کا خیال رکھا جائے۔ رات کے کھانے کے کچھ دیر بعد کچھ چہل قدمی کر لینا یا نماز پڑھ لینا صحت کے لیے مفید قرار دیا گیا ہے۔ آج کل شہری زندگی میں بہت سے لوگ رات کو تاخیر سے کھانا کھانے اور کھاتے ہی فوراً لیٹ جانے یا سو جانے کے عادی ہو گئے ہیں، جو صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ مگر اس طرح کی حرکات کے برے نتائج سامنے آنے کے باوجود اپنی معاشرت کو درست کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اس میں دیندار لوگوں کا بڑا طبقہ بھی شامل ہے۔ حالانکہ کسی اور کی خاطر نہ صحیح، اپنی صحت اور تندرستی کی خاطر ہی صحیح، رات کا کھانا سونے سے کچھ وقت پہلے کھانے کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ اپنی زندگی کے معمولات اس طرح بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جلدی اپنے کام کاج سے فارغ ہو کر اپنے ٹھکانے پر پہنچنے کی کوشش کریں، تاکہ بر وقت کھانا اور سونا وغیرہ سب کام انجام دیے جا سکیں۔ ضرورت پڑنے پر عصر اور مغرب کے درمیان کھانا پینا جائز ہے۔ جو لوگ اس وقت کھانا پینا گناہ اور منع سمجھتے ہیں، وہ غلطی پر ہے۔ عوام میں مشہور ہے کہ سورج یا چاند گرہن کے وقت کھانا کھانا منع ہے، مگر شرعاً اس کی کوئی حقیقت نہیں، ویسے ہی غلط مشہور ہو گیا ہے۔ اس لیے سورج یا چاند گرہن ہونے کے وقت کھانا پینا شرعاً جائز ہے، البتہ اس وقت مسلمانوں کو اللہ کی طرف رجوع اور توبہ استغفار کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ طبی اعتبار سے پھلوں کو کھانا کھانے کے بعد یا تیسرے پہر کھانا مناسب ہے، بالکل خالی پیٹ پھلوں کو کھانا مناسب نہیں ہے۔ طبی اعتبار سے پھل کھانے کے بعد فوراً ہی پانی پینا بھی مناسب نہیں، اس سے نزلہ، زکام اور کھانسی وغیرہ کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے اور گلے میں خراش ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اگر ضرورت محسوس ہو تھوڑی مقدار پانی پینے پر اکتفا کرنا چاہیے۔ رات کو سونے سے پہلے کھٹی اور ٹھنڈی چیز مثلاً اچار، مالٹا، لیموں اور دہی وغیرہ سے احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پر جب کہ سردی کا موسم ہو، اس سے گلے کے خراب ہونے یا کھانسی اور نزلہ وغیرہ کی شکایت پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اگر کبھی ایسا اتفاق ہو جائے تو پیش کی حفاظت کے طور پر گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کر لینا مناسب ہے۔ اسی طرح چاول کھانے کے بعد تربوز کھانا مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح گوشت خصوصاً مچھلی کھا کر دودھ نہیں پینا چاہیے۔ دودھ اور چاول کھانے کے بعد ستو اور دودھ پینے کے بعد کوئی کھٹی چیز یا پان وغیرہ کھانا اچھا نہیں ہے۔ تیسرے پہر دودھ پی لینا یا پھل کھا لینا اور رات کو ہلکا اور جلدی ہضم ہونے والا کھانا کھانا طبی اعتبار سے زیادہ مفید ہے۔ اگر ایک ہی وقت میں متعدد غذائیں کھانے کا اتفاق ہو تو جلدی ہضم ہونے والی غذا پہلے اور ثقیل اور بھاری غذا کا بعد میں کھانا طبی اعتبار سے مناسب ہے۔